بہت ممنون ہوں میں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے اتنی خوبصورت محفل حضرت جوش ملیح آبادی کے سلسلے میں منعقد کری، اور میں اپنی طرف سے، خاندان جوش کی طرف سے اور جوش ادبی فاؤنڈیشن کی طرف سے بھی آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں۔ اور جوش ادبی فاؤنڈیشن ہم نے قیام جب کیا تو اس وقت یہ جوش میموریل کمیٹی بھی کام کر رہی تھی، پھر ایک نشست ہوئی، چونکہ دونوں تنظیموں کے سرپرست اعلیٰ جو تھے وہ مولانا کوثر نیازی تھے۔ تو اس زمانے میں جب ہماری ان کے ساتھ بات چیت رہتی تھی تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی جوش صاحب پہ ایک اور تنظیم بھی بنا لیں۔ میں نے کہا جی بالکل بنائیے۔ تو اس میں کہنے لگے کہ میں تو بھائی اب جوش صاحب کے نام کے ساتھ منسلک ہوں، جہاں پہ ان کے نام پہ تنظیم بنے گی میں حاضر ہوں۔ تو یہ تنظیم بنی اور ہم ہر سال جو ہے جوش صاحب کی یاد میں ان کے دو ایام جو ہیں، یوم ولادت جو ہے 5 دسمبر اور یوم وفات 22 فروری منعقد کرتے ہیں، اور ابھی حال ہی میں ان کی 39ویں جو یوم وفات تھی اس پہ ہماری ایک تقریب منعقد ہوئی اسلام آباد میں، اکادمی ادبیات پاکستان میں۔ دیکھیں جوش صاحب جو ہیں وہ تو مجھے بہت فخر ہے، میں بہت چھوٹا تھا تب مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور اندرون شہر یا کہیں باہر شہر سے باہر جا رہے ہوں تو مجھے ساتھ لے جایا کرتے تھے، اور وہ مجھے رات کو کہا کرتے تھے کہ انہوں نے مجھے اصل نام سے وہ مجھے کبھی نہیں بلایا، انہوں نے وہ مجھے قلندر کہتے تھے۔ تو قلندر میرا خطاب دیا تھا، بلکہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بابا نے مجھے اسلام آباد سے، میں کراچی میں تھا ان دنوں، تو بابا نے خط لکھا میرے نام، تو میں نے اس کا جب جواب دیا تو نیچے اپنا نام لکھ دیا۔ تو وہ انہوں نے پھر دوبارہ جو خط آیا ان کا تو بہت ناراضگی کا تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں خط نہیں لکھا تھا، میں نے تو اپنے نواسے قلندر کو خط لکھا تھا، میں تمہیں نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ بہت ناراض ہوئے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ ہماری تنظیم تو کیا، میں نے اپنے انفرادی حیثیت میں جوش صاحب کے لیے جتنا ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ احمد فراز کا شعر ہے نا کہ وہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، تو میں ایک حقیر سی شمع جلانے کی کوشش کی ہے میں نے، کہ کراچی میں ان کے نام سے شاہراہ کا، وہ اس زمانے میں متحدہ قومی موومنٹ حکومت کے ساتھ شامل تھی، اس میں ان کو نام سے کراچی کی شاہراہ کو کیا گیا، اور اب اسلام آباد میں ایک شاہراہ ان کے نام سے منسوب ہو گئی، مختص کر دی گئی ہے جگہ، لیکن ابھی صرف ایک اس پہ قانون سازی ہو رہی ہے، اور وہ قریب حضرت جوش ملیح آبادی کے نام سے D12 ایک سیکٹر ہے، وہاں پہ اس شاہراہ کا نام منسوب کر دیا جائے گا ان کے نام سے۔ تو پھر یہ کہ اس زمانے میں عشرت العباد گورنر سندھ تھے، میں نے ان کو ایک سمری بھی بھیجی تھی کہ میں نے کہا جوش صاحب جب سے پاکستان آئے اور 1956 میں وہ یہاں آئے، اور 1982 تک ان کو کسی سرکاری اعزاز سے، گو کہ حضرت جوش اس چیز کو اپنی ٹھوکر پہ مارتے تھے کہ ان کے نام سے کوئی شاہراہ کا نام رکھ دیا جائے یا ان کے نام سے کوئی اعزاز دیا جائے۔ وہ دیکھیں اتنے بڑی بڑی چیزیں چھوڑ کے، اور جس وقت وہ پاکستان ہجرت کر کے آئے 1956 میں، تو اس وقت وہاں کے وزیر اعظم جو ہیں، جو ان کے بہت ناز برداریاں اٹھاتے تھے، پنڈت جواہر لال نہرو، انہوں نے روکا جوش صاحب کو کہ آپ پاکستان نہ جائیں، آپ کی وہاں قدر نہیں ہوگی، لیکن وہ کہنے لگے کہ نہیں، میرے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ مجھے ہندوستان میں اب نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ یہاں ہندوستان میں اردو زبان کا زوال شروع ہو چکا ہے، اور ہندی زبان اور ہندی رسم الخط رائج ہو چکی ہے۔ تو وہ اپنے بچوں کی خاطر قربانی دے کے اپنی ساری جائیداد چھوڑ کر، اپنے بزرگوں کی
بزرگوں کی ہڈیاں وہاں چھوڑ کر پاکستان چلے آئے، اور پاکستان آنے کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، اور وہ کوئی اس میں کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. لیکن یہ کہ میں ایک بہت بڑا کام جو اس وقت آپ نے نام لیا ڈاکٹر ہلال نقوی کا، ان کی بھابھی کی فوتگی ہوئی ہے اور وہ اس وجہ سے اس پروگرام میں شریک نہیں ہو پا رہے ہیں. ان کا بہت بڑا کام ہے. ہندوستان اور پاکستان میں جتنی بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس وقت، اس میں بہت بڑا کام جو ہے وہ ڈاکٹر ہلال نقوی کا ہے. اور ابھی نومبر میں انہوں نے جوش صاحب کے تمام کلام کا مجموعہ کلام کو شامل کر کے ایک کلیات جوش نکالی ہے، اور اس کی تحقیق اور تدوین انہوں نے کی ہے، اور وہ 3 جلدوں پہ ہے اور 2500 صفحات پہ ہے. کیا بات. اور کراچی کے ایک بہت بڑے اشاعتی ادارے ویلکم بک پورٹ نے اس کو مرتب کی ہے اس کتاب کو. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جوش ملیح آبادی صاحب کی جو یادوں کی بارات تھی، وہ یادوں کی بارات جس میں 248 پیجز بابا سے ہمارے کہیں مسپلیس ہو گئے تھے، وہ ہمارے کسی بھائی کے پاس سے، مرحوم پرویز ہمارے بھائی تھے، پھر وہ وہاں سے ہماری بہن کے پاس سبھوئی جو تھی ان کے پاس کنورٹ ہوئے، وہ پھر ہوتے ہوتے وہ ڈاکٹر ہلال نقوی نے میری بہن سے وہ وصول کیے، اور اب جو ہے وہ کوئی تقریباً 248 پیجز کے ساتھ اس میں بہت سارے نئے واقعات ہیں، بہت سارے احباب کے نام ہیں. اور وہ جوش صاحب کہتے تھے کہ جس وقت میں یہ فائنل کر رہا تھا نہ جانے یہ کاغذ کہاں سے ادھر ادھر ہو گئے. تو بہت بڑا کام ہے جوش صاحب کا. یہ تو ہم تو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومتوں نے سوائے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو حکومت تھی انہوں نے ان کی پذیرائی کی، باقی تو آپ سب کے سامنے ہے کہ انہوں کو 2 جنرلی حکومتوں نے معطوف ٹھہرایا تھا، اور اس کے بعد وہ تنہائی کا شکار ہو گئے تھے آخری عمر میں. تو میں کوئی نہ شاعر ہوں، نہ کوئی محقق ہوں، نہ ادیب ہوں. میں نے تو اپنے بابا کی گود میں پرورش پائی، ان کی سانسوں میں سے میں نے اپنے کو مہکایا، اور ان کی شاعری کی گونج ہم بہت بچپن سے سنتے آ رہے تھے، اور وہ شاعری کی گونج ایسی ہوئی کہ اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جوش ہمارے صرف نانا ہی نہیں، ایک بہت بڑے فلاسفر اور بہت بڑے شاعر پوری سب کانٹیننٹ کے اندر پائے جاتے ہیں. اور بہت بڑا کام ہے ان کی جو تصانیف ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو 2 تصانیف ان کی ابھی غیر مطبوع ہیں، حرف آخر اور محمول الجرس، یہ تبسم کے پاس ہیں. ان سے میں نے استدعا کی ہے کہ تبسم یہ چونکہ اب کلیات جوش آ گئی ہے، تو اب ان دونوں چیزوں کو، جو دونوں تصانیف ہیں جوش صاحب کی، جو تقریباً حرف آخر جو ہے کوئی 40,000 اشعار پہ مشتمل ہے، اور جو ڈاکٹر ہلال نقوی نے اس کا کچھ حصہ، تھوڑا سا حصہ شامل کیا. وہ کہتے ہیں میرے پاس مکمل اس کا سودا شامل ہاتھ میں میرے پاس دسترس میں نہیں تھا. تو یہ چیزیں اب منظر عام پہ آ جانی چاہیے، کیونکہ ایک کلیات جوش اب منظر عام پہ آ چکی ہے، اور بہت سارے ابھی جو طالب علم ہیں وہ اس کی منتظر ہیں کہ جو جوش صاحب کی غیر مطبوع کلام ہے وہ بھی آ جائے. پاکستان میں اب ان کے نام سے دیکھیے طالب علم جو ہیں وہ تھیسس لکھ رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو یہ تو چیزیں ہیں. جب میری 2 کتابیں میری آئیں، دیکھیں ان کے اوپر پاکستان ہندوستان میں بہت کچھ کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں، اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ خاندان جوش جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہیں، ان کو کچھ لکھنا چاہیے. تو میں نے وہ کتابیں 2 کتابیں، ایک 2010 میں آئی تھی جوش میرے بابا، شخص اور شاعر، پھر دوسری کتاب میری آئی 2014 میں
جوش ملیح آبادی، ملیح آباد سے اسلام آباد تک ملازمتیں، روداد سفر اور قیام گاہیں، وہ اس منظر عام پہ آئی اور اس کی بڑی پذیرائی ہوئی یہاں پہ اکادمی ادبیات پاکستان میں اور راول پنڈی آرٹس کونسل میں، وہ اس کی تقریب پذیرائی ہوئی تھی اس کتاب کی، میری دونوں کتابوں کی. تو فاروق جمال صاحب، بڑا اچھا پوائنٹ ایک آپ نے اٹھایا جو کہ اکثر ادبی حلقوں میں بات ہوتی ہے کہ بہت کچھ حرف آخر کے بارے میں آپ نے اور ہلال نقوی صاحب کا کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ منظر عام پہ نہیں آئے ابھی تک. اس کی کیا وجہ ہے آپ حضرات اس کے ذمہ دار ہیں؟ تو حرف آخر اور ان کا کلام، اور جیسے ابھی آپ نے کہا یادوں کی بارات، اس میں مزید اضافہ ہوا ہے. یادوں کی بارات تو میرا خیال ہے ہر گھر میں ہی کی گئی ہے. اس پہ بتائیے کہ کیا قباحت ہے، کیوں نہیں چھپی ابھی تک؟ اب جو ہے نا یادوں کی بارات جو میں نے ابھی آپ کی بتائی، اب وہ مکمل یادوں کی بارات تقریباً 950 پیجز کے اوپر آ چکی ہے، اور جو پہلے کتاب آئی تھی وہ اس میں مکمل نہیں تھی. اب وہ مکمل کر دی ہے ڈاکٹر ہلال نقوی نے اس کو. مزید ابھی وہ ریسرچ کر رہے ہیں جوش صاحب کے خطوط پہ، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد وہ بھی منظر عام پہ آ جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا جو محور ہے وہ جوش ہیں، اور صحت کی خرابی کی وجہ سے دیکھیں ان کو کینسر بھی ہوا، ان کو بہت ساری بیماریاں ہیں، اور وہ ایک آدھی اپنی پوری لائف جو ہے انہوں نے وقف کر دی ہے حضرت جوش کے لیے، کام کر رہے ہیں. حرف آخر اور محمول جرس تو تبسم کے پاس ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر طور پہ اس کا جواب دے سکیں گی کہ وہ ابھی تک منظر عام پہ کیوں نہیں آئی ہیں اور کیوں نہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں. وہ آنی چاہیے کیونکہ یہ اس پہ کسی خاندان کا کوئی اجارہ داری نہیں ہے، یہ قوم کی امانت ہے، اور ہم سب اس میں اس کوتاہی میں ہم سب شامل ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ نئی نسل تک آنی چاہیے. کسی زمانے میں مجھے یہاں اسلام آباد میں جمیل الدین علی صاحب مل گئے اور وہ مجھ پہ برہم ہوئے، کہنے لگے کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو جوش صاحب کے ساتھ. میں نے کہا آپ بتائیے مجھے حکم. تو کہنے لگے کہ کلام کیوں نہیں چھپ رہا ان کا، اور یہ دیکھو کہ ایک جنریشن جو ہے وہ جوش کو جانتی ہے، اگر یہ بھی ختم ہو گئی تو کون سمجھے گا جوش کو. میں نے ان سے کہا معذرت کے ساتھ میرے پاس وہ میٹیریل نہیں ہے، اگر میرے پاس ہوتا تو 1982 میں جوش صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی، 1983 میں یہ کلام صاحب آپ بلا معذرت چھپا دیتا ہوں، لیکن افسوس کہ میرے پاس ہے نہیں وہ. تو بات یہ ہے کہ کوتاہیاں ہم لوگوں کے پورے خاندان کی طرف سے بھی ہو رہی ہیں، کچھ ان کے ساتھ بیرونی بھی سازشیں بہت ہوئی ہیں اور اندرونی بھی ہو رہی ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک کلام جوش پورا کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ آنی چاہیے منظر عام تک. اور دیکھیں کہ اتنا بڑا نام ہے ان کا، اور میں تو سمجھتا ہوں ان کی، میں شاعری کو اٹھاتا ہوں. دیکھیں وہ انسان دوستی کے اوپر جو انہوں نے نظمیں لکھ دی ہیں، کون سا شاعر ہے منظوم ترجمہ کر دیا انہوں نے سورہ رحمان کا. اور سورہ رحمان کا منظوم ترجمہ ایسا کیا کہ ایک ایک آیت تو انہوں نے بیان کر دیا پوری. تو آپ انسان دوستی کو دیکھیں، وہ انسان دوستی کو جو ہے جوش صاحب نے کبھی جو ہے نا وہ انسان سے محبت کا درس دیتے تھے. مذہب، نسل اور رنگ، فرقوں سے بالا تر ہو کر وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے کہ ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو. وہ پوری دنیا کے انسانوں کو ایک اکائی سمجھتے تھے. تو یہ ہے کہ وہ اب جیسے ان کی ایک نظم ہے، آپ یہ دیکھیں، وہ ایک تارا جو نظم ہے وہ اس میں یہی درس دیا ہوا ہے کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اس میں سے کچھ بند پڑھ دوں، 2-3 جو ہیں. ضرور سنائیے. دیکھیں وہ کہا تارا میں، بھور سہانی میرا چندن، سانج سلونی میرا آنجن، میرا من ہے میری سمرن، توڑ چکا ہوں سارے بندھن، پورا پچھم اتر دکن، بول ایک تارے جھنجھن جھنجھن، کام ہے من کی مالا جپنا،
काम है मन की माला जपना, कैसा जलना कैसा तपना, चूक तड़पना भूल कल्पना, ये भी अपना वो भी अपना, वाह किससे झगड़ा किससे अनबन, बोल एक तारे झंझन झंझन। जन जन क्या कहने। देखे क्या कहते हैं वो, पांडे जी की प्रभु मनती, रोड़े चुनती कंडे बुनती, माया मलती माया छनती, लंबी माला खट खट गिनती, 52 53 54 55, बोल एक तारे झंझन झंझन। और आखिरी बंद में जो बता रहा हूं कि वो दुनिया को एक अकाई समझते थे। सबकी झोली मेरी झोली, सबकी होली मेरी होली, सबकी बोली मेरी बोली, सबका जीवन मेरा जीवन, बोल एक तारे झंझन झंझन। तो देखिए कि वो क्या तालीम देते हैं, वो अपनी दुनिया को तालीम दे रहे हैं वो, और वो दर्श दे रहे हैं कि ये ना। तो और देखिए उनका रसाई अदब, जैसे अभी एक शेर आपने पढ़ा, उनका रुबाई पढ़ी जो जोश साहब की, क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नौ है बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। उनका ये लाफानी पूरी रुबाई उनकी लाफानी है। और ये देखिए कि उनका जो रसाई अदब है वो एक अहम मकाम रखता है पूरे अदबी हल्के में। उन्होंने कुल 9 मुसद्दस लिखे, और जिसमें उनका मुसद्दस जो हुसैन और इनकलाब ने बहुत बहुत शोहरत पाई। एक बंद उसमें से मैं आपको दे रहा हूं कि वो कहते हैं कि तारीख दे रही है ये आवाज दम बदम, दस्ते सबा तो वज़्म है दस्ते बलाओ गम, सब्रे मसीह वो जुर्रते सुकरात की कसम, इस राह में सिर्फ एक इंसान का कदम, जिसकी रगों में आतिशे बदरो हुनैन है, जिस सूरमा का इसमें ग्रामी हुसैन है। तो ये उनकी, अब ये मुझे हुसैन से याद आया कि जोश साहब, जो मैं बहुत छोटा था जब हिंदुस्तान हम बाबा के साथ गए थे, 1960 या 61 की बात है। उस वक्त हम मलियाबाद भी गए और उनके साथ हम दिल्ली भी गए। दिल्ली में बाबा ने अपना क़याम था, उनके बहुत बड़े वहाँ के ताजिर थे जिनके होटल वगैरह थे वहाँ, उनका नाम था किशन लाल। तो किशन लाल के घर जोश साहब ने क़याम किया। वहाँ हमारे और भाई भी थे, ये मेरे ये साथ बैठे हैं सिराज, और दूसरे भाई भी थे मेरे, अली, और बड़े भाई मेरे जो थे, ये सारे हम लोग थे। और वहाँ पे बाबा ने इनवाइट किया था नेहरू साहब को शाहिए पे, और बाबा कहते हैं कि देखो नेहरू को वहाँ की इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी कि आपका वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो जोश साहब ने बुलाया है, चाहे कुछ भी हो मैं जाऊंगा। वो चनाचे वो वहाँ आए, और खाने की मेज पे मैं बहुत छोटा था मुझे, लेकिन हल्का याद है वो जो बातें कर रहे थे। तो बाबा ने मेरा तारुफ कराया कि ये मेरा बहुत ही चहीता नवासा है। तो कहने लगे, नेहरू साहब ने मेरे सर पे शफकत वाला हाथ रख के कहा, जोश साहब आपको कितना चहीता है। अब ये देखिए कि उन्होंने बड़ा तारीखी जुमला कहा था। कहने लगे कि मुझे इससे इतना प्यार है जितना हमारे नबी करीम को अपने नवासे हुसैन से था। तो मैं उस वक्त नहीं समझा नहीं कि बाबा ने ये क्या बात की। लेकिन आज जब मैं सोचता हूँ कि मैं कहता हूँ देखें उन्होंने मुझे क्या दर्जा दे दिया। मैं तो बहुत गुनाहगार इंसान हूँ, बहुत बड़ा दर्जा दे दिया। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जितनी कोशिशें मैं कर रहा हूँ, ये तो हमारा असर अशीर भी नहीं है। जो कुछ हम कर रहे हैं हमें तो इससे कहीं बढ़ के करना चाहिए। मैंने ऐसे मिसाली नाना नानी पूरे कुर्रे अर्ज पे नहीं देखी। इस तरह से देखिए, हमारे वालिद की डेथ तो बहुत पहले हो गई थी। वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फारुकुल तहसील थे, और जो साथ की सगी फूफीजाद बहन के बेटे थे वो, और मलियाबाद में ही उनका क़याम था।
انہوں نے بھی شاعری کی. اور شہاب ملیح التفات احمد خان ان کا نام تھا, اور شہاب ملیح آبادی تخلص تھا ان کا. تو بہت جلدی ان کی ڈیتھ ہو گئی. ہم لوگ بہت چھوٹے چھوٹے تھے. پھر ہمارے نانا نانی نے ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ ہماری فیس کب جاری ہے, یا ہمارے اسکول کے یونیفارم کہاں سے آ رہے ہیں, ہماری کتابیں کہاں سے آ رہی ہیں. بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا, بہت بڑا کارنامہ ہے. تو بلکہ مجھے وہ ایک لوگ ان کے اوپر دیکھیے, ان کے اوپر جو ہمارے سو کال مولانا ہیں, جو علماء دین ہیں, جوش صاحب کے اوپر اتنے رقیق وہ انہوں نے ان کے اوپر کفر تک کے فتوے لگا دیے لوگوں نے. اور آپ وہ دیکھتے نہیں کہ وہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ خدا کی وحدانیت, ایک شعر پہ آپ دیکھ لیجیے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے, ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. تو وہ یہ کہتے ہیں. مجھے ایک دفعہ میں بابا کے ساتھ رہتا تھا اسلام آباد میں, تو میں نے دیکھا کہ صبح 3 بجے ان کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہے. تو میں گیا, میں آنکھ کھلی تو میں نے کہا یہ بابا شاید اٹھ گئے ہیں. تو میں اٹھ کے گیا تو میں وہاں دیکھا کہ وہ اپنی پڑھنے والی میز پہ, وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یوں سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور سوچ رہے ہیں, اور آنکھوں سے باقاعدہ ان کے آنسو بہ رہے ہیں. میں نے سمجھا کہ شاید ان کی طبیعت خراب ہے. میں نے قریب گیا, میں نے کہا کیا ہوا بابا, طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ انہوں نے اشارہ کیا, سامنے صوفہ رکھا تھا, کہتے ہیں ادھر بیٹھ جاؤ. بیٹھا رہا, آنکھوں سے آنسو, کہہ رہے ہیں بڑی دیر سے اپنے خدا کو تلاش کر رہا ہوں, نہیں مل رہا. اور پھر انہوں نے اپنے یہ ایک ربائی پڑھی, وہ آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں کہ وہ دیکھیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ملحد تھے, وہ کافر تھے, لیکن یہ کافر کہہ سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اے پچھلے پہر کے غم گسارو بولو, اے نور کے ملگجے سے دھارو بولو, اس پردہ رنگ و بو میں پوشیدہ ہے کون, بولو اے ڈوبتے ستارو بولو. واہ 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 واہ. میں نے بابا سے کہا کہ آپ نے تو خدا کو پہچان لیا, اب آپ کو کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے تو خدا کو پہچان لیا. کیا بات. تو وہ دیکھیے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا یہ بات ہے کہ وہ, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بہت پابندی سے نماز پڑھنے والے انسان تھے. وہ میں نوشی بھی کر لیتے تھے, وہ سب رہتا تھا ان کا. تو کوئی ایسی بات نہیں, لیکن وہ انسان بہت بڑے تھے, بہت بڑے انسان تھے. اور اس میں تو کوئی اس میں دو آ رہا نہیں کہ جتنے بڑے وہ انسان تھے. اور آج اسی انسان کی باتیں کرنے کے لیے, اور خاص طور پہ وہ باتیں کرنے کے لیے جو دنیا کو نہیں معلوم ہے, اس لیے ہم نے آپ کو, کیا نام, فاروق جمال صاحب کو اور محترمہ تبسم اخلاق کو بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کا انپٹ جو ہے بہت ضروری ہے سب کے لیے جو سن رہے ہیں ہمارے ہزاروں لوگ. بہت شکریہ آپ کا. بہت نوازش, بہت شکریہ محترم فاروق جمال صاحب. آپ نے بہت عمدہ گفتگو فرمائی اپنے نانا حضرت جوش ملیح آبادی کے بارے میں. جوش ملیح آبادی کے صاحب کے بارے میں ہم نے جو کتابوں میں پڑھا, ان کی باتیں, ان کا مزاح, ان کی گفتگو, ان کا کلام, مجھے ایک اور بات یاد آ رہی کہ ان کی مروت ان میں اتنی تھی کہ ایک ہی افسر سے یا ایک ہی دوا بہت سے لوگوں کی سفارش کر دیتے تھے. تو کوئی بندہ ان کو اپنے ساتھ لے گیا کہ مجھے یہ جاب چاہیے, تو آپ ان کو وہ کام کروانے کے لیے ساتھ لے گئے کہ ان کا یہ کام کر دے. تو کہتے ہیں آپ نے تو جوش صاحب, آپ نے تو کسی اور بندے کے لیے یہ سیٹ کا کہا ہوا ہے. کہتے ہیں یار اس مردود کو رکھ لو, یہ مجھے ساتھ لے آیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یوسی صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا, کیونکہ جوش صاحب کے ساتھ میں جایا کرتا تھا. یوسی مشتاق احمد یوسی اس وقت یونائٹڈ بینک کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ تھے, تو اکثر وہ جاتے تھے. تو جوش صاحب کے اوپر انہوں نے ایک کالم لکھا تھا اپنا, اس میں بڑی مزیدار باتیں کی تھی. اس میں لکھا کہ جوش ملیح آبادی کے 9 نواسے. اب وہ 9 نواسے تو نہیں تھے, ہم ساتھ تھے, لیکن انہوں نے اس کو مزاح پیدا کیا. وہ کہنے لگے کہ جوش صاحب جس کو بھی لے کے آتے تھے
सिफारिश के लिए मैं समझ जाता था कि वो तारुफ ये कराते थे कि ये मेरा नवासा है। क्या बात है। और फिर कहते हैं कि वो एक साहब को लेके आए और कहा कि ये मेरा नवासा है। तो मैंने पूछा जोश साहब से इस बरखुरदार का नाम क्या है। कहने लगे उस लड़के को मुखातिब करके जोश साहब, अब अरे मरदूद, तो अब तुम कुछ तुम भी बताओ या सब कुछ मैं ही बताऊंगा। तो क्या बात है, क्या बात है। वो बहुत शुक्रिया जोश फरक साहब चमाल मुरब्बत साहब, के आपने आदमी थे। मुझे याद है कि मुझे जब मुस्लिम कमर्शियल बैंक में मुलाजमत करनी थी, बाबा से मैंने कहा बाबा, बड़ा तारीखी खत लिखा था उन्होंने। और वो उस वक्त मुस्लिम कमर्शियल के जो प्रेसिडेंट थे वो सैयद इरादत हुसैन थे। तो मैंने बाबा से कहा कि खत लिख दें, मैं बैंक में मुलाजमत करना चाहता हूं। तो कहने लगे कि मैं तो बगैर शनासाई किसी को खत नहीं लिखता। तो मैंने कहा वो आप नहीं जानते, वो तो आपको जानते हैं। अच्छा, वो लिखा जो खत, तो उसमें लिखा कि मैं बगैर शनासाई किसी को खत लिखना जो है वो मायूब समझता हूँ, लेकिन बात आ पड़ी है मेरे चहीते नवासे की मुलाजमत की, तो मैं मजबूर होकर आपको खत लिख रहा हूँ। और एक जमाना वो था कि जब हमारे दरबार में मुलाजमत की दरखास्तें आया करती थी। आज वो वक्त आ गया है कि मुझे अपने ही नवासे के लिए आपसे दरखास्त करनी पड़ रही है। और एक शेर लिखा था कि इन आंखों की यही है लेख, वो भी देखा ये भी देख। वाह वाह, बहुत इरादत साहब तो खड़े हो गए थे अपनी सीट से और उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा तारीखी खत जोश साहब ने मुझ जैसे हकीर आदमी को लिख दिया। और आपको नौकरी मिल गई, मिल माशाल्लाह। गई, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो थोड़े अरसे के बाद मुझे तबीयत मौजूद ना रही, मैं छोड़ के पाकिस्तान टेलीविजन में आ गया। और वो भी मुझे मेरे नाना ही ने मुलाजमत दिलाई वहाँ पाकिस्तान टेलीविजन में। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया फरक चमाल साहब, आपने बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। आप लोगों का फिर एक बार शुक्रिया।